أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو. یقیناً اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو اور ان کے سامنے زور سے بات نہ کرو. تم میں سے ایک دوسرے کو بات کرنے کی طرح کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. بے شک جو لوگ اپنی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، سورہ حجرات کی تفسیر ہماری چل رہی ہے اور اس سے پہلے والی مجلس میں ہم نے سورہ حجرات کی کچھ تمہیدی اور ابتدائی باتیں سنا تھا. آج انشاءاللہ ہم سورہ حجرات کی تفسیر کو باقاعدہ اور باضابطہ شروع کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے جانا تھا کہ سورہ حجرات میں معاشرتی اور سماجی زندگی کو اللہ پاک نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے اور بڑی اچھی اچھی ہدایات زندگی گزارنے کی اور زندگی گزارنے کے بہت سارے مسائل اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمائے. اور یہ بات ضروری ہے کہ ایک صاحب ایمان کو عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرتی اور اپنی اخلاقی زندگی کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جہاں بھی گئے اور انہوں نے اپنے اخلاق اور اپنے معاشرتی زندگی کو ایسا پیش کیا کہ ملک کے ملک ان کے اخلاق اور ان کی معاشرتی اور ان کے معاملاتی زندگی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. جیسے کہ انڈونیشیا ایک ملک ہے اور مسلم آبادی میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انڈونیشیا اس زمانے میں اس ملک میں گئے اور انہوں نے ایسے اخلاق اور ایسے معاملات اور ایسی اپنی معاشرتی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہاں گزارا کہ ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کو دیکھ کر وہ پورا ملک اس وقت مسلمان ہو گیا.
لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرتی زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر اثر کر سکے۔ بہرحال ضرورت ہے کہ قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں۔ مختصر بات یہ کہ آج کی اس مجلس میں ہم آج کی یہ جو تلاوت کی گئی آیتیں ہیں ان کا شان نزول سمجھیں گے۔ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ شان نزول یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا کسی سوال کرنے والے نے کوئی سوال پوچھا تو ان کے سوال کے جواب میں یا اس واقعے کی وجہ سے قرآن پاک کی جو سورت یا قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوئی تو اس کو بولتے ہیں شان نزول۔ جیسے میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں، اس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ نضر ابن حارث کافر تھا اور یہ دوسرے ملکوں کو جایا کرتا تھا، دوسرے ملکوں کا سفر کرتا تھا اور وہاں سے قصے کہانیاں پہلے زمانے کی لایا کرتا، قصے کہانیوں کی کتاب لاتا اور مکہ کے کافروں کے سامنے پیش کرتا، ان کو وہ قصے کہانیاں سناتا اور ان سے کہتا کہ میں تمہارے سامنے قرآن پاک سے زیادہ اچھے قصے اور زیادہ مزیدار کہانیاں لاتا ہوں، تم ان کو سنو اور قرآن کو مت سنو۔ ایسے ہی روایت میں ہے کہ اس نے ایک گانے اور ناچنے والی لونڈی اور باندی لایا تھا اور وہ گانے سناتی اور یہ لوگوں سے کہتا کہ یہ قرآن پاک سے اچھا گانا گاتی ہے اور قرآن پاک سے زیادہ اس کی بات مزیدار ہے، لہذا تم اس کو سنو۔ تو جب وہ اس طرح کرنے لگا تو اس کی برائی بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لقمان کی ایک آیت نازل فرمائے، اور وہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جس میں اس کے بارے میں اللہ پاک نے بتلایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی اور اللہ سے دور کرنے والی لہو و لعب کی چیزوں کو خریدتے ہیں، لاتے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اس طرح واقعہ اور پھر اس واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کو بولتے ہیں شان نزول۔ تو ایسے ہی سورہ حجرات کی یہ جو شروع کی آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ان آیات کا بھی ایک شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ آیتیں کس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ تو واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ اور ایک خاندان ایمان لایا۔ اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تمیم۔ یہ قبیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھا، اور پھر انہوں نے جاتے ہوئے حضور سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیجیے، امیر بنا دیجیے، ذمہ دار بنا دیجیے تاکہ ہم ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریں۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اس قبیلہ بنو تمیم کا امیر کس کو بنایا جائے۔
تو دو صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ شیخین. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ بنو تمیم کا امیر اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ کو بنا دیا جائے. اور حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ بنو تمیم کا امیر قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ، ان کو بنا دیا جائے. دونوں نے اپنی اپنی رائے دیا اور بات میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی. حضور کی مجلس میں دونوں کی آواز ایک دوسرے پر بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی، جو ذرا سی نامناسب بات تھی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ واقعہ جو ابھی آپ کو بتلایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بہرحال یہ واقعہ پیش آیا اور واقعے کے پیش آنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. لیکن دونوں حضرات پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوا اور ان آیتوں کو سننے کے بعد ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، دونوں صحابہ کرام کو. چنانچہ روایات میں ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اب مرتے دم تک میں آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہے اور چپکے باتیں کرتا ہے، میں اس طرح آپ سے بات کروں گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس قدر آہستہ آہستہ اور دھیمی آواز سے بولنے لگے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کہ کبھی کبھی حضرت عمر فاروق سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا بولا ہے. اتنا اثر ہوا ان دونوں حضرات پر. بلکہ ایک اور صحابی ہے، ان صحابی کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس. یہ ثابت بن قیس ذرا فطری طور پر، طبعی طور پر بہت اونچی آواز والے تھے. ہوتی ہے کسی کی آواز فطری اور طبعی اعتبار سے بلند آواز والے ہوتے ہیں. تو یہ آیت اور یہ حکم سن کر وہ بہت ڈر گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور روتے رہے. تو بہرحال ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا کہ چونکہ آپ کی آواز پیدائشی ایسی ہی ہے، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ واقعہ پیش آیا اور یہ آیت نازل ہوئی، یہ شان نزول ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں ہم کو کیا پیغام ملا ہے. کیونکہ قرآن پاک تو صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے ہے. اس لیے ان آیات کی روشنی میں جہاں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اسی طرح ہمیں وہ بات بھی نہیں بولنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا. نہ کوئی کام حضور کے منشے کے خلاف ہو، نہ کوئی بات حضور کے منشے کے خلاف ہو. اگر کوئی ایسا کام جو دین میں نیا ایجاد کرتا ہے اور جس کام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور وہ اپنی طرف سے اس کو دین کا کام بتاتا ہے، تو وہ کام بدعت ہے اور وہ کام ہمارے لیے جائز نہیں ہے.
اس لیے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائے، دین میں نیا کام گھڑنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا ایاکم و محدثات الامور، کہ تم لوگ دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایاکم و محدثات الامور، پھر آگے حضور نے فرمایا فإن کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ دین میں ہر نئی بات اپنی طرف سے گھڑ لینا، بنا لینا اور اس کو دین بتانا، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ ایک بہت ہی قیمتی حدیث ہے، حدیث پاک کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، تو اس میں ایک حدیث پاک ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ الا وانه سيجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، کہ کل قیامت میں کچھ لوگوں کو بائیں طرف والوں میں پکڑا جائے گا، بائیں طرف والے یعنی دوزخی لوگ، تو ان لوگوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا ربی، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہے، یہ تو میرے چاہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضور سے فرمائیں گے فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، کہ آپ سے کہا جائے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں گھڑ لیا تھا، بدعات پیدا کر لیا تھا دین میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ وہ تو دین سے پھر گئے تھے، اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر گئے تھے آپ کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد۔ تو دین میں نیا کام اور اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کرنا اور کہنا کہ یہ حضور کا عمل ہے، یہ بدعات ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی بات اپنی طرف سے کہنا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، من گھڑت حدیث لانا، اس کی بھی بڑی وعید ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی جان بوجھ کر میرے اوپر کوئی جھوٹ بات گڑے، جھوٹ بات لائے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ بڑی وعید ہے، اس لیے ہمیں ہر ایسے کام سے اور ہر ایسی بات سے بچنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلایا اور نہ کیا۔ اسی طرح ایک اور بات کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مدینہ منورہ میں، اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، کہ وہاں روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام کلام کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی کرنا ضروری ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات میں ضروری تھا۔ اسی لیے ہمارے علماء اور ہمارے اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند اور اونچی آواز سے سلام کرنا
کلام کرنا، بات چیت کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی باتیں پڑھی جا رہی ہو یا بیان کی جا رہی ہو، اس میں بھی شور و شغب اور آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حضور کی بے ادبی ہے۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے یا اور کوئی حدیث پاک کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، تو یہ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ان آیات کی روشنی میں، سورہ حجرات کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے جو علماء امت ہیں، ہمارے اہل اللہ ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، صوفیہ ہیں، ان سب کا بھی ادب اور احترام ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے علماء، ہمارے اہل اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اسی لیے مفسرین کرام، اہل علم حضرات نے فرمایا ہے کہ علماء دین، ہمارے مشائخ اور اہل اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کا بھی اسی طرح ہم ادب احترام کریں، ان کی عظمت دل میں رکھیں۔ جیسا کہ دلیل کے طور پر ایک واقعہ ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آگے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو تنبیہ فرمایا اور حضرت ابو دردہ سے فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا والوں میں سب انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا والوں میں سب سے افضل اور بہتر ہے؟